بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جس مکان میں اس نے پناہ لی وہ مکان انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ شعبان سقفی نے پوچھا، کیا یہ مکان گرنے والا تھا؟ نہیں۔ بوڑھے پنڈت نے جواب دیا، اس مکان میں بد روحوں کا بسیرا ہے، اس میں جتنے بھی لوگ رہے ہیں وہ 2-3 دن رہ کر بھاگ نکلے ہیں۔ اس میں جو لوگ رہے ہیں ان سب نے خوف زدگی کی حالت میں بتایا کہ رات کو مکان کے اندر 2-3 عورتوں کی بڑی پیاری پیاری باتیں سنائی دیتی ہیں۔ جی چاہتا ہے ان عورتوں کو ڈھونڈ کر اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں سنی جائے۔ کہتے ہیں جو کوئی ان آوازوں کے پیچھے چل پڑے وہ تھوڑی ہی سی دیر میں پاگل سا ہونے لگتا ہے، پھر وہ اپنی جان لینے کے طریقے سوچنے لگتا ہے۔ کیا یہ سب جھوٹ نہیں ہے؟ شعبان سقفی نے پوچھا، تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے کہ اپنے اوپر پر اسرار اور خوفناک سا وہم طاری کر لیتے ہو اور پھر اس کی عبادت کرنے لگتے ہو؟ نہیں۔ عربی پنڈت نے کہا، میں مذہب کی بات نہیں کرتا، میں نے وہ بیان کیا ہے جو دیکھا ہے۔ مائی رانی ہمیں وہاں بلایا تھا اور ہم 3 آدمی وہاں گئے تھے۔ مائی رانی نے انہیں کہا کہ یہ آوازیں سنو، اور آوازیں میں نے بھی سنی جو 2 نوجوان لڑکیوں کی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، ان کی ہنسنی میں سریلا پن تھا۔ آوازیں اور باتیں ایسی تھی جیسے یہ لڑکیاں ہنس کھیل اور ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوں۔ میں نے اس مکان کی یہ باتیں پہلے سنی تھی، اس لیے میں جانتا تھا کہ یہ وہ بد روحوں کی باتیں ہیں۔ مائی رانی کہنے لگی کہ میں ان لڑکیوں کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے اسے روکا اور کہا، یہ لڑکیاں ایسے نہیں ملیں گی، اگر وہ ان کے پیچھے گئی تو وہیں پہنچ جائے گی جہاں پر یہ لڑکیاں پہنچی ہوئی ہیں۔ خود میرا دل بھی یہ چاہتا تھا کہ ان لڑکیوں کو دیکھوں، لیکن میں اور میرا یہ ساتھی وہاں سے بھاگ آئے۔ اگلی صبح میں وہاں گیا تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ لکڑیاں جمع کی ہوئی تھی۔ مائی رانی اپنا وہ سارا سامان قلعے سے فرار ہونے کے لیے رکھا تھا ساتھ لائی تھی۔ اس سامان میں ہیرے جواہرات کے علاوہ بہت سے قیمتی کپڑے تھے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ اس نے ان لکڑیوں پر رکھا۔ خود بھی کھڑی ہو گئی۔ پنڈت اور نوکرانی بھی مائی رانی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جو اس دنیا سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے انہیں روکا لیکن وہ مجھے بلاتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں چلتی ہوئی مشعل تھی جو اس نے جھک کر لکڑیوں کے ڈھیر کے پہلوؤں کے ساتھ رکھی، اور وہاں سے لکڑیاں جلنے لگی تو اس مشعل کا شعلہ دوسری طرف سے اس ڈھیر کے ساتھ لگایا۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ اب پھر وہاں جائیں، اس راکھ کے ڈھیر میں آپ کو ہیرے اور جواہرات ملیں گے۔ بعض تاریخوں میں غلط بیانی کی گئی ہے کہ رانی لاڈلی کو محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اسلام کی عسکری تاریخ کا یہ نوجوان سپہ سالار رانی لاڈلی کے حسن سے اتنا متاثر ہوا اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک بے بنیاد روایت ہے جو محمد بن قاسم کی شخصیت اور اس کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے کسی نے گھڑی ہے اور تاریخ کے دامن میں ڈال دی ہے۔ برہ آباد کو محمد بن قاسم ایک مضبوط فوجی اڈہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے جتنے بھی شہر اور قصبے فتح کیے تھے ان کا انتظام نہایت اچھا کیا تھا، اور محصولات ایسے لگائے تھے جو کسی بھی شہری کے لیے بوجھ نہیں تھے۔ لیکن برہمن آباد کے انتظامات کو محمد بن قاسم نے بہت ہی زیادہ احتیاط اور توجہ سے ترتیب دیا۔ ایک تو اسلام کی تعلیمات ہی ایسی تھی کہ مقتول لوگوں پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اور دوسرا یہ کہ برہ آباد کے لوگوں کو زیادہ مطمئن رکھنا تھا، کیونکہ برہ آباد کو عسکری مستقر بنانا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے جو احکامات جاری کیے وہ مختصر اس طرح تھے، جن پنڈتوں نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا تھا انہیں وہی حقوق دیے گئے جو عرب کے مسلمانوں کو حاصل تھے، یعنی عربی مسلمان اور ہندوستانی نو مسلمانوں کو مساوی حقوق دیے گئے۔ اعلان کیا گیا جو پنڈت اور جو بد اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر زبردستی اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا، لیکن اسے جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیے کی شرح یہ مقرر کی کہ دولت مند 48 درہم سالانہ یعنی 13 روپے، متوسط طبقے کے لوگ
جو 20 درہم فکس یعنی 6.5 روپے سالانہ اور متوسط درجے سے نیچے کے ہر فرد پر 12 درہم یعنی 3.25 روپے سالانہ جزیہ عائد کیا گیا۔ پنڈتوں کو خصوصی مراعات دی گئی جن کے پاس سرکار کی دی ہوئی اراضی یا دیگر جائیداد تھی، اس کی ملکیت انہی لوگوں کے پاس برقرار رکھی گئی۔ شہر کے جن لوگوں کے مکانوں کو نقصان پہنچا تھا یا ان کی اپنی فوج نے جن تاجروں اور کسانوں سے پیسہ اور غلہ چرا لیا تھا، انہیں نقد معاوضہ دیا گیا جس کی مجموعی رقم 1,20,000 درہم تھی۔ شہری انتظامیہ کے تمام بڑے عہدوں پر برہمہاباد کے لوگ فیض کیے گئے تھے، انہیں عہدوں پر رہنے دیا گیا۔ قلعے کے دروازوں پر فوجی کے جو افسر مقرر تھے انہیں اپنے عہدوں پر رہنے دیا گیا۔ اس وقت کے دروازوں کے ذمہ دار افسروں کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں سونے کا کنگن پڑا ہوتا تھا، جسے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ قلعے کے بعض افسر بھاگ گئے تھے، ان کی جگہ محمد بن قاسم نے ہندو افسر مقرر کیے اور انہیں ان کے رواج کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں میں سونے کے کڑے پہنائے۔ عہدے دار مقرر کر کے محمد بن قاسم نے انتظامیہ کے تمام افسروں اور دیگر عمالوں کو بلایا بھی تمہاری حیثیت برقرار رکھیں گے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا ہم تمہیں غلامی کا درجہ نہیں دے سکتے تھے؟ تم نے ہمارے ہاتھوں ایسی شکست کھائی کہ تم اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے، لیکن ہم نے تمہیں غلام نہیں بننے دیا۔ میں تم سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہر کے لوگوں کو رعایا اور غلام نہ سمجھو، ان سے وہ محصولات وصول کرو جو میں نے عہد کی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی محصول ادا کرنے میں دشواری محسوس کرے تو اس پر جبر اور ظلم نہیں کرنا، اس کی اطلاع مجھ تک پہنچے کہ میں متعلقہ افسر سے بات کر کے اس شخص کے لیے سہولت پیدا کر سکوں۔ تمہارا دوسرا فرض یہ ہے کہ حکومت اور رعایا کے مابین ایسے تعلقات قائم رکھنے ہیں کہ رعایا میں بد اعتمادی پیدا نہ ہو سکے۔ لازمی سمجھو کہ لوگ دلی طور پر محسوس کریں کہ حکومت ان کی اپنی ہے۔ اگر کوئی آدمی یا مفسدین کا کوئی گروہ خفیہ طور پر لوگوں میں بد اعتمادی اور بد امنی پھیلا رہا ہو تو فوراً اوپر اطلاع دو کہ مفسدین کا قلعہ کما کیا جا سکے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرے یا نقصان پہنچائے، یہ مت سوچو کہ وہ فاتح اور حاکم قوم کا فرد ہے، اس کے خلاف ویسے ہی کارروائی کرو جیسے کسی اور مذہب کے شہری کے ساتھ ہوگی۔ یہ مراعات معمولی درجے کی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے لیے یہ مراعات غیر متوقع تھی۔ انہیں توقع یہ تھی کہ مسلمان معاشی لحاظ سے ان کی کھال بھی اتار لیں گے اور معاشرتی لحاظ سے انہیں غلاموں کا درجہ دیں گے۔